السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آؤ فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر ہمی شما عزیزان، امیدواریم ہمی شما خوب هستید، سلامت باشید و همچنین موفق باشید۔ ما امروز درس نهم را میخوانیم. در این درس ما واژه های جدید را میخوانیم، نقطه های جدید را خواهیم خوند و همچنین متن امروز ما جنگل می باشد. خوب بریم درس را شروع میکنیم. امروز اول میخوانیم عدد. همینطور که ما دروس های قبلی خواندیم و کتاب های اول هم خواندیم، در اونجا سابق های قبلی که ما خواندیم اونجا عدد ہم خواندیم، گنتی ہم نے پڑھی ہے پہلے کلاسوں میں، و عدد 1 2 سے ہم خواندیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 و 100. جس طرح ہم نے مقدمہ نمبر 2 میں بھی پڑھا تھا اور آگے کے جو دروس آئے تھے ان میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا. یہ عدد یعنی گنتی ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ بھی آپ کو تفصیلاً آپ کو پڑھائیں گے. ان عدد سے جو جملے ہیں وہ بھی ہم بنانے کی کوشش کریں گے. خوب، اس کے علاوہ آج جو ہم پڑھیں گے، سب سے پہلے دیکھیں طول و عرض اردو میں بھی اسی طرح کہتے ہیں. ارتفاع اونچائی کو کہتے ہیں، عمق گہرائی کو کہتے ہیں، جس طرح عمیق ہوتا ہے، عمق یعنی گہرائی، گہرا. وزن ہو گیا. قد ہم در زبان اردو مقادمی کو میٹر ہو گیا. سانتی میٹر ہو گیا. کلو میٹر ہو گیا. اندازے میں گرد اندازہ لگا رہا ہے یعنی ناپ رہا ہے. لیٹر ہو گیا. گرام گرام ہو گیا. کلو گرام ہو گیا. اردو زبان میں بھی اسی طرح ہم استعمال کرتے ہیں. وزن میں کند یعنی اپنا وزن کر رہا ہے، یا می کشد یعنی وزن، جو اکثر زیادہ طور پہ جو کوئی بھی چیز، کوئی اشیاء جب انہیں وزن کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر کہتے ہیں می کشد، کہ بھئی ان کو وزن کر رہا ہے. لیکن جب بندہ خود وزن کرتا ہے، اپنے آپ کو تولتا ہے، وزن کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں کتنے کلو کا ہوں، کتنے وہ، تو اس کو اردو میں کہتے ہیں وزن. می کند یعنی وزن کر رہا ہے. اور جب باقی اشیاء کو جب تولی جاتی ہیں، اس کو وزن کیا جاتا ہے باقی اشیاء کو، یہ کلو ہے، گرام ہے، کتنا، جس طرح یہ پیچھے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اس کے لیے ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں فارسی زبان میں می کشد، یعنی اس کے لیے وزن کر رہا ہے، کتنا کلو ہے، کتنا گرام ہے. خوب، سوال گوش کنید و بخوانید. در اتاق مطالعه من 83 کتاب هست. در این ظرف 10 لیتر آب و در آن ظرف 20 لیتر بنزین هست. کہ اس برتن میں 10 لیٹر پانی ہے اور دوسرے اس برتن میں 20 لیٹر کیا ہے؟ بنزین، پٹرول ہے. عرض این خیابان 45 متر است و طول آن حدود 15 کیلومتر است. طول این استخر 32 متر، عرض آن 12 متر و عمق آن 4 متر است. کہ یہ سوئمنگ پول کے جو طول ہے، لمبائی ہے، وہ 32 میٹر ہے یعنی 32 میٹر ہے. عرض آن اس کی جو چوڑائی ہے وہ 12 میٹر ہے، و عمق یعنی جو گہرائی ہے اس کی 4 میٹر ہے. در این جعبه 25 کیلو لیمو و در آن جعبه 18 کیلو کیوی است. میوه فروش با ترازو جعبه های پرتقال و موز را وزن می کند.
جس طرح ہم نے کہا نا وزن بھی ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ تر پر مثال کے طور پر کوئی چیز لے جاتے ہیں نا، مثال کے طور پر یہیں آپ کوئی تربوز لے جائیں، کوئی فروٹ لے جائیں، فروش گاہ سے، سبزی منڈی سے آپ لے جاتے ہیں، خود چن کے جب لے جاتے ہیں دکاندار کے پاس، اسے کہتے ہیں کہ بے کشید، یعنی اس کو وزن کرو، ایک ہی معنی میں آتا ہے زیادہ تر، وزن بھی کر سکتے ہیں کہ وزن بکنید۔ حسین 34 سال دارد، پدرش 55 و پدر بزرگ 78 سال دارد، وزن دوست من 71 کیلو و قدش 1 متر و 76 سانتی متر است. پزشک هنگام معاینه کودکان را با ترازو وزن می کند و قدشان را با متر اندازه می گیرد. من با متر قد پسرم را اندازه می گیرم. قد او 1 متر و 27 سانتی متر است. آیا ارتفاع کلاس شما 3 متر است؟ بله، ارتفاع کلاس ما حدود 3 متر است، یعنی جو اوپر لمبائی ہے وہ کتنی میٹر ہے، تو وہ بتائے کہ 3 میٹر ہے. خوب، لطفاً پاسخ دهید. متر برای چیست؟ آیا وزن شما 70 کیلو است؟ قد شما بلندتر است یا قد دوستانتان؟ آیا پدر شما 57 سال دارد؟ آیا در کلاس شما 14 صندلی وجود دارد؟ میوه فروش با چه چیزی میوه را وزن می کند؟ ہاں جی، یہ نیچے بتایا جا رہا ہے کہ معمولاً یہ ہوتا ہے کہ گفتگو جب کی جاتی ہے تو وہ کلو گرام کی بجائے کیا کہتے ہیں، کلو کہتے ہیں، گرام کو بھی نہیں استعمال کرتے، کہتے ہیں کہ ہم اس میں بھی سے کہتے ہیں نا کہ کتنے کلو گرام ہے، تو اصل میں تو کلو گرام ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں 1 کلو کر دیں چینی، 1 کلو فلاں چیز کر دیں فلاں، تو گرام ہم نہیں کہتے. تو فارسی میں بھی اسی طرح ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ مثلاً کہتے ہیں کہ من 2 کلو سیب و 1 کلو پرتگال میں خرم، تو گرام ہم نہیں کہتے. آج کے جو 2 مصدر ہیں وہ ہے کشیدن، اندازے گرفتن. تو یہ 2 مصدر ہیں، ان سے صرف کیا ہوا، صرف فعل کیا ہوا. لطفاً توجہ کنید. لمشتن و خواندن عددہا. اب دیکھیں کہتے ہیں جو عدد ہیں، گنتی جو ہے، لکھی کس طرح جاتی ہے اور بولی کس طرح جاتی ہے، وہ آپ کو یہاں پہ واضح کر جائے. اب می نویسیم ہم اس طرح لکھتے ہیں، 25 کو ہم کہتے ہیں 205، ٹھیک ہے، لیکن جب پڑھنا ہوتا ہے تو گفتگو کے دوران وہ کہتے ہیں 205، تو تے کے اوپر جو ہے نا وہ پیش لگا دیتے ہیں، تو وہ 205 لکھا وا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن جب گفتگو کی جائے تو اسی طرح بولا جاتا ہے. اسی طرح آگے بھی 54 98 یہ مثال دی گئی ہے. لطفاً بخوانید. ان کو آپ نے خود ہی پڑھنا ہے، جس طرح ہم نے اوپر پڑھایا آپ کو 1 سے لے کر 40 تک آپ کو پڑھایا ہے. یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے، مثال سب سے پہلے 12 لکھا ہوا ہے، 19 لکھا ہوا ہے، یہ آخر تک 7 تک آپ نے خود ہی گھر بیٹھ کر ان کو پڑھنا ہے کہ کس طرح آپ نے یاد کیا ہے، جس طرح آپ کو یاد ہے جو پیچھے پڑھ چکے ہیں. لطفاً بے شماری، اس کو بھی آپ نے خود ہی شمار کرنا ہے. مثال کے طور پر 1 سے لے کر 10 تک آپ نے شمار کرنا ہے، پھر 21 سے لے کر 30 تک. مثلا میں کہ شروع سے ہم شمار کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اب 10 کے بعد یہاں 21 سے آپ سٹارٹ کریں سی تک، پھر چلو 1 سے سٹارٹ کریں 50 تک، 50 یعنی. تو اسی طرح آخر میں 91 سے لے کر 7 تک آپ نے خود کاؤنٹنگ کرنی ہے، خود ہی گنتی پڑھنی ہے. لطفاً توجہ کنید. بگوییم ہم اس طرح ہم کہہ سکیں گے، من سے پیران دارم، میرے پاس 3 شرٹیں ہیں. من سے پیران ہا دارم یہ ہم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ جب ہم 3 کہہ چکے ہیں تو ہم ان کو جمع نہیں کر سکتے، کیونکہ 3 خود جمع ہے، 1 سے یعنی 2 سے زیادہ جب چیزیں ہوں گی تو جمع ہی ہوں گی. تو ہم عدد کے ساتھ جمع کر سکیں گے. او 12 نان می خواہد، تو ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ او 12 نان ہا می خواہد جمع کرنے کے لیے. تو خود عدد جس طرح عرض کیا نا، خود عدد ہی جمع کر دیتے ہیں ایک چیز کو. لطفاً بخوانید. ما ہر روز 4 ساعت به کلاس می رویم و درس می خوانیم. ہم ہر روز 4 گھنٹے کلاس میں جاتے ہیں اور درس پڑھتے ہیں، یعنی پڑھتے ہیں. آن نجار ها هر روز 28 صندلی و 7 میز می سازند. آقای حسینی دکتر قلب است. او هر روز 22 بیمار را معاینه می کند. میوه فروش 3 کیلو موز و 2 کیلو سیب برای من می کشد.
طول این خانه 19 متر و عرض آن 10 متر است. لطفاً تصحیح کنید، اس کو آپ نے تصحیح کرنا ہے، درست کرنا ہے، جملے کو سیدھا کرنا ہے، جو غلط لکھے ہو اس کو درست کرنا ہے، پڑھنا ہے. پدر بزرگم 1490 دارد. اب یہاں پہ کیا غلطی ہے؟ آفرین، یہاں پہ 90 کے ساتھ ہا جو لگی ہوئی ہے وہ غلط ہے، بلکہ یہاں پہ صحیح اس طرح ہوگا کہ پدر بزرگم 1490 دارد، کیونکہ پیچھے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب عدد آ جائیں تو اس کے آگے جب جمع ہم نہیں لگیں گے، جمع کی نشانی جو ہاں ہے پہلے پڑھ چکے ہیں. طول این خیابان 17 کیلومتر است. شاگردان هر روز 10 جمله ها در دفتر می نویسند. این میوه فروش 3 جعبه های سیب را وزن می کند. دوستم هر روز ظهر 3 بشقاب ها غذا و 2 لیوان ها نوشابه می خورد. نہ دیکھیں نیچے بھی یہاں بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ پاس از عدد معدود المفرد میں آیات، یعنی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی عدد آ جائے تو آگے جمع والا کوئی بھی لفظ نہیں آتا بلکہ مفرد ہی آتا ہے، کیونکہ عدد خود ہی جمع کر دیتے ہیں، عدد معدود. لطفاً توجہ کنید، نشان ہے یہ ریاضی جو ہم پہلے پڑھتے ہیں. اب نشان یہ ہے کہ اب دیکھیں جو نشانے لگے ہوئے ہیں آپ نے خود ہی، آپ نے جو اردو زبان میں یہ بولتے ہیں جمع، مساوی، منفی، ضرب و تقسیم، خود آپ نے فارسی میں ہم بولیں گے تو آپ نے خود ہی سمجھنا ہے. مساوی برابر کہتے ہیں 2 مساوی است با 2، 2 جمع 2 کو جب ہم اکٹھے کرتے ہیں تو 2. اب 2 سے 2 کے برابر ہیں. جمع 3 جمع 4 مساوی 7، 3 بے علاوہ یا بے اضافے 4 مساوی است با 7. اب یہ کس طرح ریاضی دان پڑھتے ہیں، یعنی فارسی زبان میں وہ کہتے ہیں منہا، یعنی منفی کو کہتے ہیں منہا. جملے میں دیکھیں کہ 8 منہا یہ 2 مساوی است با 6، کہ 8 منفی 2 برابر ہے 6 کے. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ مثلا 4 منفی 8 برابر ہے 4. تو یہ بھی اسی طرح. ضرب، اب ضرب کو ضرب بھی کہتے ہیں. 2 ضرب در 5 مساوی است با 10. تقسیم 12 تقسیم بر 3 مساوی است با 4. گوش کنید و تکرار کنید. اب یہاں پہ آپ نے تکرار کرنا ہے. 8 به اضافه یہ 2 مساوی است با 10. 15 منها یہ 2 10 مساوی است با 5. 3 ضرب در 4 مساوی است با 12. 8 تقسیم بر 4 مساوی است با 2. اب لطفاً بخوانید. اب آپ نے خود ہی اس کو پڑھنا ہے. مثلا شروع میں ہے 5 ضرب 4 مساوی است 20. تو یہ باقی بھی آپ نے خود ہی اوپر جس طرح بتایا کہ آپ نے خود ہی حل کرنا ہے. لطفاً توجہ کنید. نشان ہے ریاضی شمار 2 دوسرا مرحلہ ہے. می نویسی ہم اس طرح لکھتے ہیں 25 اس طرح لکھتے ہیں 25 درصد. ہاں جی، یہ 7 درصد جیسا ہوتا ہے تو درصد یعنی 25%. تو فیصد کو فارسی میں کہتے ہیں درصد. اب 100% 100 تو کہتے ہیں 7 درصد 100% پورا نمبر. 9 ممیز 75 صدم، یعنی 9 75 صدم، ٹھیک ہے نا. و اسی طرح ممیز نشانہ بھی آپ کے سامنے ہے. ممیز اسے کہتے ہیں 4 ممیز 5 دهم 4 و نیم، یعنی 4 و نیم کہتے ہیں. لطفاً بخوانید. 98 درصد مردم ایران مسلمان هستند. 30 درصد شاگردان مدرسه ما اهل افریقا هستند. 60 درصد دانشجوهای این دانشگاه مجردند و 40 درصد آنها متأهل هستند. نمره املای من 17 ممیز 75 و نمره دوستم 19 ممیز 25 است. عدد زیرا بخوانید. اب یہاں پہ جو عدد دیے گئے ہیں وہ آپ نے خود ہی پڑھنا ہے. اوپر آپ نے دیکھا مثال کے طور پر میں پہلا پڑھ دیتا ہوں 83 درصد 12 ممیز 75. تو باقی آپ نے خود ہی ان کو گھر بیٹھ کے حل کرنا ہے کہ آپ کے کس پانی میں ہیں. و متن امروز ما جنگل می باشد. جنگل در بیشتر کشورها جنگل وجود دارد. بہت سے ممالک میں جنگل ہیں. در جنگل علاوه بر درختان کوچک و بزرگ حیوانها، پرنده ها و حشره گوناگون زندگی می کنند کہ جنگل میں مختلف درختوں یعنی چھوٹے بڑے مختلف درختوں کے علاوہ حیوانات، پرندے اور حشرات ہے، مختلف حشرات جو ہیں وہاں پہ رہتے ہیں، زندگی میں کنند رہتے ہیں.
ایران ہم جنگل ہے یہ بزرگ و زیبایی دارد. ایران میں بھی بڑے جنگل اور بہت خوبصورت جنگل ہیں. طول جنگل ہے ایران 100 کلومیٹر است کہ جو ایران میں جنگل ہیں ان کی جو لمبائی ہے جو بہت ہی بڑے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اچھا یعنی کلومیٹر کے حساب سے ہے. بیشتر این جنگل در شمال ایران قرار دارد. بہت سے جو جنگل ہیں وہ ایران کے شمال میں واقع ہیں. در این جنگلات درختان بسیار بلند با ارتفاع حدود 20 متر وجود دارد. یعنی ان جنگلوں میں بہت بڑے جو درخت ہیں جن کا جو لمبائی ہے 20 میٹر تک ہے. و حیوان ہے گوناگون مانند خرس، یوز پلنگ، ببر، آہو، خوک، ہدہد، طوطی، عقاب، دارکوب وغیرہ زندگی میں کنند. کہ ان جو جنگل ہے نا مختلف حیوان اس میں زندگی کرتے ہیں. ببر شیر بھی اس میں آتا ہے، خود جو چیتا ہوتا ہے وہ، ہرن، ہدہد، طوطی، عقاب اور اسی طرح باقی بھی جو تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں. خوب بابر ایرانی دومین بابر بزرگ جہان است کہ جو ایرانی ببر ہے، ببر شیر جسے کہتے ہیں، وہ پورے جہان میں دوسرے نمبر پر ہے. طول آن بعد دمش حدود 3 متر و وزن آن بیشتر از 240 کلومیٹر است کہ اس کی جو لمبائی ہے نا طول آن بعد دمش، اس کے جو دم تک جو اس کی لمبائی ہے 3 میٹر ہے اور اس کا جو وزن ہے 240 کلو گرام، یعنی 240 کلو گرام ہے اس کا وزن. عقاب طولانی زیبا ترین عقاب جنگل ہے ایران است. عقاب طلائی سونے کے کلر والے جو عقاب ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیبا ترین ہے، خوبصورت ہے ایران کے جنگل میں. این پرندے ہر روز حدود 300 گرام گوشت می خورد. یہ جو پرندہ ہے ہر روز تقریباً 300 یعنی 300 گرام گوشت کھاتا ہے. و در مکان ہے کم درخت جنگل یا کوہ زندگی میں کند. اور کہتے ہیں کہ جہاں درخت کم ہو جنگل میں یا زیادہ تر جو ہے نا وہ کوہ یعنی پہاڑوں پر زندگی گزارتا ہے. در کنار جنگل ہے شمال ایران دریاچه مازندران خضر بزرگ ترین دریاچه جہان قرار دارد کہ ایران کے شمال میں جو جنگل ہیں ان کے ساتھ ایک دریاچے ہے جن کا نام مازندران یعنی خضر ان کا نام ہے، جو کہ پورے جہان میں کیا ہے سب سے بڑا دریاچے ہے، یعنی دریا ہے، سمندر ہے. این دریاچے حدود 737,000 کلومیٹر است کہ ان کی یہ جو دریاچہ ہے اس کلومیٹر کے جو حدود ہے وہ کتنا ہے 7,37,000 کلومیٹر ہے. و بیشتر عمق کے آن حدود 98 متر است اور ان کی جو گہرائی ہے 980 میٹر ہے. مردم ایران در تابستان و روز ہے تعطیل برای دیدن جنگل ہے زیبای شمال کہ ایران کے جو لوگ ہیں گرمی کی چھٹیاں اور اسی طرح باقی جو چھٹیاں آتی ہیں ان کو گزارنے کے لیے ان زیبای شمال کے جو سب سے خوبصورت جنگلوں میں جاتے ہیں اور دریاچے یہ مازندران بے آنا جا مسافر میں کنند اور اس سمندر جو مازندران میں ہے اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں. خوب لطفاً پاسخ دهید. در جنگل چه چیزهای وجود دارد؟ بزرگترین دریاچه جهان چه نام دارد؟ دریاچه مازندران در کجا قرار دارد؟ آیا عمق این دریاچه حدود 737 متر است؟ چه حیوانهای در جنگل‌های ایران زندگی می‌کنند؟ زیباترین عقاب ایرانی چه نام دارد و در کجا زندگی می‌کند؟ خوب مانند مثال با واژه گوناگون جمله بسازید. ما غذا خوردن، مثلا جمله این است که ما غذاهای گوناگون مانند برنج، نیمرو، گوشت و ساندویچ میخوریم. ٹھیک ہو گیا. اب شمارے 1 کو ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں کہ او لباس فروختن. اب جس طرح مثال دی گئی تھی ہم نے مثال کی طرح آپ نے جملہ بنانا ہے کہ ہے او لباس های گوناگون، مثلا لباس سفید، لباس قرمز و مشکی
کیا فروختن سے می فروشد، اس طرح آپ نے بنانا ہے جملے کو. و در جنگل های در جنگل حیوانهای گوناگون مثل یا مانند ببر، یوز، پلنگ، عقاب وغیرہ زندگی می کنند. اسی طرح باقی شمارے 3 و شمارے 4 جملہ بسازید. با گزینہ یہ صحیح کامل کنید. صحیح گزینہ جو لگتا ہو وہ آپ نے اس میں لگا کر خالی جگہ کو پر کرنا ہے. وزن دوستم شاست کیا ہے؟ کلو گرام است. اب دو منهای دو مساوی است با 8. ٹھیک ہے، اسی طرح باقی بھی آپ نے خود ہی حل کرنا ہے. شمارے 3، شمارے 4، شمارے 5، شمارے 6 و شمارے 7. مانند مثال جمله بسازید. آن آشپزخانه 3 آشپزخانه. در آن آشپزخانه 3 آشپزخانه میپزند. 3 آشپز غذا میپزند. اب آنجا 20 نجار کار. اب در آنجا 20 نجار کار میکنند. اسے شماره 2، شماره 3، شماره 4 جمله بسازید. و این پایان این درس است. امیدواریم که این درس برای شما مفیدمند می باشد و امیدواریم همه شما این درس را لطف میبرید. انشاءالله درس آینده با هم ملاقات میکنیم و درس جدید را خواهیم خوند. تب تک کے لیے اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما.